أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ان آیت ملک ہی، آیا نشانی ملک ہی ان کی سرداری کی. التابوت صندوق، سکینتن سکون اور اطمینان، بقیتن بقایا جات، تارا کا جنہیں چھوڑا تھا آل موسیٰ خاندان موسیٰ نے، و آل ہارون خاندان ہارون نے، تحملو اٹھائیں گے، اٹھا کر لائیں گے، الملائکۃ فرشتے. ترجمہ: وقال لهم نبیہم، اور ان سے فرمایا ان کے نبی نے کہ ان کی سرداری، طالوت کی سرداری کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا تابوت، صندوق، جس کے اندر سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور بقایا جات ہیں ان کے جو خاندان موسیٰ اور خاندان ہارون نے چھوڑے. فرشتے انہیں اٹھا کے لائیں گے. یقیناً اس کے اندر البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا سردار مقرر کر دیا گیا کہ ان کی سربراہی میں تم نے جہاد کرنا ہے، اور یہ قوم، یہ عمالقہ جو تقریباً 20 سال تک ان پر مسلط رہے، وہ 1-2 سال کی بات نہیں، تم ان کے ساتھ جہاد کرو اور پھر سے جو ہے نا اپنی ساکھ کو بحال کرو. اور شروع میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں لے کر گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے جہاد ہی سے جی چرایا، اور وہاں پر بھی یہ پھنسے کہ 40 سال تک پھر میدان تیہ میں ہی رہے. پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں ان لوگوں نے جہاد کی تیاری کی. جہاد کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری پریشانی ختم کی اور ان کی نجات ہوئی. تو بعد میں بھی اسی طریقے سے ہوا. جب جالوت جو کہ دشمنوں کا سردار اور سربراہ تھا، وہ ان پر حملہ آور ہوئے، تباہی پھیر دی، بچوں کو قتل کر دیا، گھروں سے بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا جو جائے عبادت تھی. اب ایک عرصے تک جب اسی طریقے سے رہے تو پھر اللہ کی طرف سے دل میں آیا کہ نہیں، ہمیں اب اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا.
وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارا سربراہ مقرر ہو جائے، حضرت طالوت ان کے سردار مقرر ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے سردار ہو گئے، غریب آدمی ہیں، ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ وقت کے پیغمبر نے انہیں حقیقت حال سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، جس کام کے لیے انہیں سردار و سربراہ مقرر کرنا ہے اس کی خوبیاں اور صفات پوری ہیں ان کے اندر، اس لیے تمہیں ماننا ہوگا۔ وہ لوگ کہنے لگے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ماننا پڑا انہیں، کہنے لگے کہ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی نشانی ہو جانی چاہیے کہ ہم وہ نشانی دیکھ لیں تو ہمیں اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً ہمارے یہی سربراہ ہیں، سردار ہیں جن کی زیر قیادت ہم نے جہاد کرنا ہے، تسلی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کی قومیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے اس قسم کے مطالبات کرتی رہی ہیں کہ ہمیں کوئی خاص نشانی اور علامت دکھا دی جائے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بھی ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں ایک دسترخوان کھانے کا، جس پر دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہو، آسمان سے ہمارے لیے نازل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح دسترخوان چاہیے کہ کھانا بھی لگا ہوا ہو۔ قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیا بات ہے؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، کہنے لگیں کہ ہم چلو کھا بھی لیں گے لیکن ایک اطمینان کا ذریعہ ہمارے لیے ہو جائے گا کہ ہم صحیح ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور کامیابی والے راستے پر ہیں، اور ہمیں آپ کی سچائی کا بھی 100% یقین ہو جائے گا، پہلے بھی ہے، آپ کی ایک نشانی سامنے آ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی۔ تو اسی طریقے سے اس موقع پر بھی بنی اسرائیل نے، وہ بھی بنی اسرائیل تھے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو قوم تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا وہ یا بنی اسرائیل سے کیا، اے بنی اسرائیل، یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، جی ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے پھر ہم مان جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ نشانی یہ مقرر فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو لاٹھی تھی اور ان دونوں بھائیوں کے جو ملبوسات تھے جو پہنا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کے جوتے، اور اسی طریقے سے تورات جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے بنی اسرائیل کو ملی، اس کا کچھ حصہ ان کے پاس محفوظ تھا، جسے کہتے ہیں تبرکات، ان کے ہاں وہ محفوظ تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان تبرکات کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے رکھ دیا تاکہ حفاظت رہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی طرف منسوب اشیاء ہیں یہ، اور یہ وہ عصا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، معجزے کے طور پر عطا فرمایا، اگرچہ یہ معجزہ بعد میں نہیں تھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے چلے جانے کے بعد بھی، کہ اگر اس عصا کو پھینکا جاتا تو وہ سانپ بن جاتا،
پکڑا جاتا تو دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتا، ایسا نہیں تھا۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تھے، ان کو جو معجزات عطا فرمائے گئے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ قرآن مجید ہے، یہ آج بھی باقی ہے اور یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور اس کا چیلنج جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا کہ تم اس جیسا قرآن بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، یہ چیلنج قرآن مجید کا آج بھی موجود ہے اور یہ قیامت تک جو ہے نا اسی طریقے سے موجود رہے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا کہ 2 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایک معجزہ قرآن مجید کا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ دوسرا معجزہ جو محققین اور اہل علم نے لکھا، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ حجاج جب بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں تو منا میں جمرات کی رمی کرتے ہیں، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 3 دن تو لازم ہے، چوتھا دن اختیاری ہے۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع اور ہر آدمی ایک جمرے پر 7 کنکریاں مارتا ہے، 7 کنکریاں مارتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو وہاں پر کنکریوں کا پورا پہاڑ ہو جانا چاہیے فوراً، اگرچہ اب کم ہیں، عام طور پر تو 50-60 لاکھ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، تو 60 لاکھ آدمی 3 سے 4 دن رمی کریں اور 7 کنکریاں ایک جگہ ماریں تو کم از کم تیسرے دن کچھ تو نظر آنا چاہیے نا وہاں پر کہ اتنے جمع ہو گئے۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر کنکریوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں، نہیں ہوا۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی وہ کنکریاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ حج قبول ہو گئے، وہ نشانیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اکا دکا جو ہے نا کنکریاں وہاں پر بچ جاتی تھیں، اس لیے یہ حکم ہے کہ جو حج کرنے جاتے ہیں جب کنکری ماریں اور جو کنکری مارنے سے پہلے ہاتھ سے گر جائیں یا کچھ ہو جائے وہاں سے اٹھانی نہیں، کیونکہ وہاں پر جو گری پڑی ہیں وہ مردود گری پڑی ہوتی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو نہیں اٹھانا۔ تو پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوتی تھی، بہت تھوڑی ہوتی تھی، اب پہلے کے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں اب کافی ہوتی ہیں، اور وہ انہیں اٹھوا کر سمندر میں پھینکوا دیتے ہیں کہ یہ سب مردود ہیں۔ اس لیے جو حج کے لیے جائیں اسے چاہیے حلال پاکیزہ مال کے ساتھ اپنا حج کریں اور سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا حج قبول ہو جائیں۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وہ معجزہ ہے جو چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے۔ تو آپ کے معجزات اللہ تعالیٰ نے یہ والے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیے، لیکن باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو معجزات ہیں ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ تو عصا تھا، بقایا جات تھے اور ساری چیزیں، اور وہ صندوق جب ان کے پاس رہتا تو ان کو ایک اطمینان ہوا کرتا تھا، سکون ہوا کرتا تھا، پریشانیاں ختم، اور کہیں جانا انہوں نے تو وہ صندوق ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کے دشمنوں نے جب ان پر حملہ کیا، جہاں اور چیزیں لے کر گئے نا تو یہ صندوق بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اب جو ہے نا یہ بڑے پریشان، بے سکونی کی حالت و کیفیت۔
تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ حضرت طالوت کے سردار مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو دشمن لے کر گئے ہیں وہ خود بخود صندوق تمہارے تک پہنچ جائے گا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ تمہارے سردار اور سربراہ ہیں۔ جب یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے اس صندوق کو واپس پہنچانے کا انتظام یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں، یہ تو جائیں لڑیں اور پھر لے کر آئیں نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہیں رہو گے، صندوق یہاں پہنچے گا۔ اب وہ لوگ صندوق جہاں رکھتے ہیں ان کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی، مصیبتیں شروع ہو جاتی، وبائیں شروع ہو جاتی۔ ایک شہر کے اندر انہوں نے رکھا، وبائیں ایسی پھوٹی، اتنے بندے مرے جس کی حد کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں اسی صندوق کا مسئلہ تو نہیں ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہ صندوق اس شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیا۔ جب دوسرے شہر منتقل کیا وہاں پر بھی یہی کام، تیسرے منتقل کیا، 5 شہروں میں انہوں نے اس طریقے سے منتقل کیا اسے، جہاں جائیں ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخر تنگ آ کر کہنے لگے یہ صندوق ہمیں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس صندوق کو ایک روایت اور قول کے مطابق کہ انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر لادا اور بیل گاڑی کو انہوں نے چلا دیا اس علاقے کی طرف جو بنی اسرائیل کا علاقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر تو وہ بیل گاڑی لے کے آ رہی تھی، حقیقت میں اللہ کے فرشتے لے کے آ رہے تھے اسے۔ اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کیے۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ نہیں کسی چیز پر نہیں، اللہ نے یہ نشانی دکھائی کہ فرشتے براہ راست اس طرح صندوق اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی تو آسمانوں سے زمین سے آسمانوں پر لے گئے، اور قرب قیامت لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آسمانوں سے نیچے اتر کے آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کا تذکرہ کیا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، ان کی سرداری کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے سکون ہے۔ جب تک تمہارے پاس صندوق ہو تمہیں اطمینان رہتی ہے، جب چلا جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بقایا جات بھی موجود ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا ملبوسات وغیرہ تھیں اس میں۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے، براہ راست لے کے آئیں گے یا سبب کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ معجزہ گویا کہ اللہ کے نبی کا ہو گیا، اس وقت کے جو اللہ کے نبی تھے ان کو دکھا دیا گیا، اس کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہو گئے، اور آخر جو ہے یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر تیار ہوئے اور کس طرح مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ آئندہ رکوع کے اندر جو آیات آ رہی ہیں اللہ نے فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے احکامات پر چلنے کی اور اس کے نبی کی، اپنے نبی کی اتباع کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔